اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم سب لوگوں کو اونچا کرنے کے لیے کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صرف آپ اور ہم نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو مان لیا۔ رسول خدا کی امت سارے انسان ہیں اور تمام جنات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور نبی ہیں، سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگوں کو قبلہ ایسا ملا جو سارے انسانوں کے لیے قبلہ ہے، اور کتاب ایسی ملی جس کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جو لوگ مان لیتے ہیں انہیں مسلمان کہتے ہیں، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن اس کتاب کی باتیں، اس کا پیغام ہم ہی لوگوں میں محدود ہو کے رہ جائیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کی دعوت اور اس کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے جنہوں نے اسے منظور نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے وہ کتاب عالمی کتاب ہے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے رہبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رسول ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سارے جہان کے آدمیوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، سب سے پہلا گھر وہ بھی عالمی گھر ہے، وہ قبلہ ہے، تمام انسانوں کا قبلہ ہے، اس گھر کا حق تمام انسانوں پر ہے، وہ کعبہ شریف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی کہ سارے انسانوں کے لیے میں نے اسے بنایا، سارے عالم کے انسانوں کے لیے رہنمائی کی اس میں تاثیر ہے، اور یہ سب لوگوں کو ٹھیک رستے پہ لگا دینے والا گھر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے انسانوں کے رہبر ہوئے، بشیر و نذیر ہوئے۔ کعبہ شریف بھی سارے انسانوں کے لیے قبلہ ہوا، سب لوگوں کو ٹھیک رستے پہ لگانے والا گھر ہوا، اللہ سے جوڑنے والا گھر ہوا۔ اللہ نے جو کتاب دی اس کے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو یہ کتاب بھی سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اس کو آپ سمیٹ کے اپنی گود میں خالی رکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی بنا پہ طریقہ تھا کہ جب اللہ رب العالمین کی کوئی بات اترتی تھی، جبریل امین قرآن کی کوئی آیت لے کے آتے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضرت نے منہ میں بدبدا لیا ہو اور گھر میں ایک دوسرے دو آدمیوں کو سنا دیا ہو، بات ختم ہو گئی ہو، نہیں۔ قرآن میں اللہ نے حضرت کو ہدایت کی وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اے پیغمبر جب آپ پر میری کتاب کے ٹکڑے اترتے ہیں تو اسے آپ تلاوت فرمائیے، اور لوگوں بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف میرا پیغام اترا ہے اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو حضرت یہ کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو مقرر فرما رکھا تھا آیات قرآنی کے لکھنے کے لیے، ان کو کاتب وحی کہتے تھے، جن کی تعداد اقلاً 17 تھی۔ ان میں سے جو ملا اسے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اسے تم لکھ لو، یہ قرآن کی آیت ہے، فلاں سورہ کا یہ ٹکڑا ہے، اور سارے ڈھنگ بتا دیتے تھے آپ۔ وہ سرکاری لکھاوٹ ہو جاتی تھی قرآن کریم کی۔ پھر اس کی پڑھائی کا یہ معاملہ تھا کہ پھر گلی کوچوں میں اور ان سب لوگوں تک اس کی آواز حق پہنچائی جاتی تھی جو اسے نہیں مانتے تھے۔ اصل میں جو نہیں مانتے تھے، جنہیں مذہبی زبان میں کافر کہتے ہیں، کفر کے معنی آتے ہیں نہ ماننے کے، انکار کرنے کے۔ کافر وہ ہے جو انکار کرے، تو ان انکار کرنے والوں کی رہنمائی تو بہت ضروری تھی، اس لیے ان کے گھروں تک، ان کے دلوں تک آواز پہنچائی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ لکھنے کا بھی کام ہوا، پڑھنے کا بھی کام ہوا، لوگوں تک پہنچانے کا بھی کام ہوا۔ پڑھنے کا یہ حال تھا کہ کوئی نماز بلا تلاوت قرآن کے نہیں ہو سکتی۔ 5 ٹائم کی نماز تو ہر انسان پڑھے گا جو مسلمان ہے، اس کے لیے لازم ہے، فریضہ ہے۔ نوافل بھی پڑھو گے تو اس میں قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، سنن پڑھو گے اس میں تلاوت قرآن کرنی ہوگی، اور بلا قرآن پڑھے آپ کسی طرح کی بھی کوئی نماز، خواہ نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، وعدہ نہیں ہو سکتی ہے۔
اس کے نتیجے میں سب لوگ قرآن کریم کا وہ ٹکڑا یاد رکھتے تھے جس ٹکڑے سے ان کو سہولت کے ساتھ نماز پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بھی پڑھتے تھے، خواتین کو بھی پڑھاتے تھے۔ جس طرح سے آپ بوڑھے اور سیانے لوگوں کو پڑھاتے تھے، بچوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ بچوں میں بھی بڑے بڑے ایسے علماء گزرے ہیں کہ حضرت کے زمانے میں ان کی عمر تھوڑی تھی، مگر جب اور ہوشیار ہوئے تو بڑے عالم ہو گئے، اور اپنے چھوٹپنے میں بھی بڑے بڑے سن رسیدہ لوگوں کے لیے باعث رشک تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی ہیں، اتنے چھوٹے ہیں، کم سن ہیں کہ حضرت کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر شریف کل 13 برس کی تھی، مگر ایسی صلاحیت ہو گئی تھی رسول کریم کی دعاؤں کی برکت سے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت استنجے کو تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایسا کیا کہ پانی کے برتن میں پانی اور وضو کا سامان مہیا کر لیا۔ حضرت تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے انتظام کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے یہ کیا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ میرے دل میں بات آئی کہ جب آپ استنجے سے آئیں گے تو طہارت کے لیے، وضو کے لیے پانی چاہیے، تو وہ میں نے انتظام کر دیا ہے۔ ان کی یہ سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھا گئی، اور آپ نے ان کی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی چھاتی کو آپ اپنے دین کی سمجھ کے لیے کھول دیجئے۔ پھر اللہ نے اس کو ایسا کھول دیا کہ اجل صحابہ ان کو ترجمان القرآن کہا کرتے تھے۔ صحابہ نے لقب دیا ترجمان قرآن۔ ترجمان قرآن کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب کے جو الفاظ ہیں اور ان لفظوں کے جو ترجمے اور جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، ان معانی اور مطالب کو اس ڈھنگ سے سمجھنا جو اللہ رب العالمین کا مقصد ہو، اور اسے پھر منتقل کرنا اسی ڈھنگ سے کہ لوگوں تک اللہ کی امانت پہنچ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو گئی کہ اسے صحیح ڈھنگ سے منتقل فرماتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عبداللہ ابن عباس سے آیات قرآن کے مطالب و معانی پوچھتے تھے۔ یہ میں سنا کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی کتاب ہے، اس کا معجزہ ہے کہ بچوں کی بھی چھاتی میں یہ جگہ پکڑ لیتی ہے، اور بڑوں کی چھاتی میں بھی۔ آدھیڑ عمر کے تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے۔ حضرت پر جب اس قرآن کے اترنے کی ابتدا ہوئی تو 40 سال کی عمر شریف ہو چکی تھی۔ یہ عمر وہی ہے جس کو لوگ ادھیڑ پنا کہتے ہیں۔ تو ادھیڑ عمر کی آپ کی جس منزل میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے نزول سے آپ کو نوازا، تو وہ سارا قرآن آپ کی چھاتی میں رہا، اور اسی ڈھنگ سے رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حافظ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر کل 2 سال حضرت سے چھوٹی ہے، 38 سال کی ان کی عمر تھی، مگر ان پر بھی اللہ کا فضل ہوا اور انہوں نے بھی قرآن یاد کیا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ادھیڑ عمر کا آدمی بھی اسے یاد کرے تو یہ قرآن اس کی چھاتی میں رہ سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بہت ضعیف اور بوڑھے آدمی، وہ بھی دیہاتی قسم کے آدمی، حضرت کی خدمت میں آیا اور آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجھے سکھا دیجئے۔ تو جب پڑھنے لگے تو بولنے میں، تلفظ میں الفاظ کی ادائیگی پوری نہیں ہو پا رہی تھی، تو خود ہی انہوں نے محسوس کر کے حضرت سے کہا کہ میری زبان عمر چڑھنے کی وجہ سے موٹی ہو گئی ہے اور مجھے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے تسلی دی اور کہا کہ نہیں، تم پڑھو اور پڑھو، تمہارا بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے ان کی بھی مدد کی۔ یہ میں سنا رہا ہوں اس پر کہ گاؤں کا آدمی ہو، شہر کا آدمی ہو، بوڑھا آدمی ہو، مزدور آدمی ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، بچہ ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، یہ قرآن سب کی چھاتی میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص